ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی رمضان میں روزے رکھتا ہے، اور اس میں 2 باتیں بتائی گئی تھیں، اس میں ایمان کے ساتھ اور احتساب کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہم نے یہی دعا کرتے ہوئے اور اپنے دل کو بڑا کرتے ہوئے اس رمضان کو گزارنا ہے۔ روڈ میپ کو ریڈیفائن کریں، اپنے لیے لکھیں ٹارگٹ کہ میں نے کیا کیا کام کرنا ہے، کن چیزوں پہ توجہ دینی ہے، اور پھر اپنے رب سے اچھی امید رکھتے ہوئے یہ کام کریں۔ اور یہ یاد رکھیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ رمضان کے بعد ٹوٹلی ٹرانسفارم ہو جاتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں بس کچھ دھیما دھیما کام کیا، چلو انشاءاللہ اگلے رمضان میں، اور کچھ لوگ رمضان میں جو کام کیے ہوتے ہیں بس وہیں تک رہتے ہیں، رمضان کے بعد اسی زندگی کی طرف واپس لوٹ جاتے ہیں جو بھی وہ راک اینڈ رول سٹائل پہ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے لیے فیصلہ کرنا ہے کہ میں اپنے آپ کو صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے بعد بھی کہاں دیکھتی ہوں، کیا میں نے کام ہے، کن پہ میں نے توجہ دینی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں جس کمیونٹی میں رہتی ہیں نا، تو ہم یہاں کیسے اپنے آپ کو، جو آپ نے باتیں بتائیں، جد و سخا کیسے کریں؟ دیکھیں، جود و سخا کا آغاز اپنے خاندان والوں سے پہلے ہوگا نا، اپنے گھر والوں کو آپ دیکھیں کہ گھر میں کس کس کی کیا نیڈز ہیں، کیا وہ مجھے سمجھ آتی ہیں۔ جیسے میں نے کہا نا کہ اس وقت تو ہم ایسے فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی، اپنے فیملی ممبرز کی نیڈز کو نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکتے، پہلے تو وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ کے جو رشتہ دار پاکستان میں ہیں، کبھی کبھار آپ ملنے آتے ہیں یا فون پہ یا اسی طرح زوم پہ، ویڈیو کال پہ تھوڑی بہت بات ہوتی ہے، تو کیا آپ ان کی نیڈ سمجھ آتی ہیں؟ اب اس وقت کتنا بڑا چیلنج ہے کہ بہت سے جو سینئر سٹیزنز ہیں، یعنی والدین ہیں، وہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اولاد جو ہے وہ اس طرح باہر ہے کہیں، اور والدین بیچارے ترس رہے ہوتے ہیں کہ کب ہماری اولاد آئے گی، کب ہم سے وہ بات کرے گی، کب ہمیں ہمارے ساتھ وقت گزارے گی۔ یا کبھی کبھی والدین جو ہیں وہ بیچارے ان اے وے وہ بن جاتے ہیں، رولنگ سٹونز بن جاتے ہیں، کبھی ایک بچہ اپنے پاس تھوڑی دیر کے لیے بلاتا ہے، وہ ایک کہیں ملک میں ہے، کبھی دوسرا بلاتا ہے۔ تو کیا کبھی ہم سوچتے ہیں کہ وہ والدین بیچارے کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیا ان کی نیڈز ہیں، اپنے والدین کی نیڈز کو انڈرسٹینڈ کرنا اور جود و سخاوت ان کے ساتھ کرنا۔ پھر آپ دیکھیے کہ وہ ملک جہاں پہ آپ نے بیسک اپنا تعلیم بھی حاصل کی، حکومت نے آپ کے اوپر اتنا انویسٹ کیا، سب کچھ کیا، ان کو آپ ریٹرن کس طرح کر رہے ہیں؟ کچھ لوگ دیکھیں بہت اچھا ریٹرن کرتے ہیں، یہاں پہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، اپنی فیملی ممبرس کے لیے کرتے ہیں، باقی کام کرتے ہیں، اور کچھ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ صرف سوشل میڈیا پہ ملک کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں برائیاں کس سوسائٹی اور کس کلچر میں نہیں ہوتی نا۔ جب میں کوئی باہر رہنے والے اپنے رشتہ داروں سے بات کروں اور میں ان کو کہوں کہ آپ بتائیں نا کہ جو آج کل آپ کے ملک میں یہ ہو رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ تو کوئی بات نہیں، وہ تو ہوتا رہتا ہے، لیکن نہیں، پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے غلط۔ تو اس سے دیکھیں جب آپ سوشل میڈیا پہ اتنا اشتہار لگاتے ہیں چیزوں کا، تو اس سے بھی کتنی خرابیاں ہو جاتی ہیں نا، ایک نیشن کا نام بھی بدنام ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ چیزوں کو امپروو نہیں کرنا چاہیے، ڈیفینیٹلی امپروو کرنا چاہیے، لیکن اس کے اسمارٹ طریقے سوچنے چاہیے کہ ان کو کیسے ٹھیک کیا جائے۔ پھر یہ کہ جس کمیونٹی میں آپ رہتے ہیں وہاں پہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات ہوتے تھے نان مسلم سے، وہ بھی تو اچھے ہونے چاہیے نا۔ یعنی یا تو ہم اوورلی فرینڈلی ہیں کہ ان کو بالکل بیسٹ بڈیز بنا لیا اور ہم ان کے رنگ میں رنگ چکے ہوئے ہیں، یا ہم ان کو بہت ہی سمجھتے ہیں کہ یہ برے لوگ ہیں۔ تو ہم نے ان کو دین کی دعوت بھی دینی ہے، ہم نے ان کو دین کی صحیح نمائندگی بھی کرنی ہے، اور جہاں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ کسی کی ضرورت ہے اس کو اچھا مشورہ بھی دینا ہے، اچھے طریقے سے ایڈوائس بھی کرنا ہے۔ تو ہمارے پاس ہر طرف، آپ کے پاس تو شاید بلکہ زیادہ اپرچونیٹیز اس طرح سے ہیں کہ آپ سوچیں کہ کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، اور کتنے کمیونٹی کے ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ لیے جا سکتے ہیں، اور بیک ہوم بھی آپ لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اور اس سے آپ مزید اور بھی ڈسکس کر سکتے ہیں کہ کیسے کیسے آپ ریچ آؤٹ کریں، ہیلپ کریں، اور کون کون سی ایکٹیویٹیز آپ جنریٹ کریں۔ جیسے آپ کا یوتھ ہے، اس وقت یوتھ کتنا لاسٹ ہے نا، تو یوتھ کے لیے بہت سے پروجیکٹس اپنے شروع کریں۔ مسلم یوتھ جو ہے اس کو کیسے تھوڑا اویئرنیس دی جائے اپنے دین کے بارے میں صحیح طرح سے، اور ان کو سمجھ آئے، وہ جو سوال اٹھاتے ہیں ان کے جواب دیے جائیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کے نزدیک یوتھ کو سب سے اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یوتھ کو اس وقت قرآن کے قریب لانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ یوتھ ہمارا بہت زیادہ لاسٹ ہے، اور وہ جب تک قرآن کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوگا، اللہ کا تعارف نہیں ہوگا، پرپز آف لائف کو نہیں سمجھے گا، وہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ جو کانسیپچلی ساؤنڈ ہم ہوتے ہیں، جو ہمارے پیراڈائمز میں چینج آتی ہے تھرو قرآن نا،
وہ باقی باتوں سے نہیں آ سکتی، باقی ورک شاپس اور باقی ٹاپک سے نہیں آ سکتی. تو آئی اسٹرانگلی فیل کہ ایک تو رمضان کے ٹائم کو بہت یوز کرنا چاہیے کہ ان کو بھی کچھ ایکٹیویٹیز کرائی جائیں، اور ایون ادروائز بھی ان کو اپرچونٹی دیا جائے کہ وہ قرآن کو سمجھیں، اوپن مائنڈیڈنیس کے ساتھ سمجھیں. ہم اکثر پڑھاتے بھی ہیں تو ہم اسی طرح کہتے ہیں پڑھو دیکھو اس میں کیا لکھا ہے نماز کے بارے میں، اور تم پڑھتے نہیں ہو نا نماز تو اس لیے تمہارا پڑھنا ضروری ہے. سو ہم ان کو ایک بائسڈ اپروچ دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پھر پریشان ہوتے ہیں، اور ان کے چیلنجز کو ان کے لیول پہ انڈرسٹینڈ کروانے کی ضرورت ہے. کین اٹ بی امپورٹنٹ اف وی آر گیونگ زکوٰۃ اور صدقہ، سو اٹ ٹو بی پوائنٹڈ آؤٹ اور مینشن. جی جی بالکل، صدقات دیں، زکوٰۃ دیں. زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے کہ ایک بند کھل جاتا ہے. یعنی آپ نے جب زکوٰۃ دی تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اب آپ اگلے سال پہ آ جائیں کہ اس وقت میں نے دینا ہے. اب آپ زیادہ صدقات کو بڑھانا شروع کر دیں، اور جو کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں اللہ کے راستے میں وہ دیں. بہت لوگ ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے اس طرح. ڈاکٹر صاحبہ، وہ سسٹر نے پوچھا ہے کہ جب ہم زکوٰۃ یا صدقہ دیں تو ان کو بتائیں کہ یہ صدقہ اور زکوٰۃ ہے، یا بتانے کی ضرورت نہیں ہے؟ زکوٰۃ جو ہوتی ہے نا وہ تو کیونکہ جن لوگوں کو لگتی ہے ان کو ہوتا ہے نا، تو چیک کرنا تو پڑے گا نا آپ کو کہ بھی ان کو لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے. میں نے جہاں تک دیکھا ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ آپ بتا دیں، انہیں پوچھ لیں، انلیس آپ کو پہلے سے پتہ ہے. جیسے کوئی رشتہ دار ہیں، کچھ لوگ ہیں، آپ انہیں زکوٰۃ دے رہے ہیں لیکن آپ ان کو ان کی جیسے تھوڑا سا وہ برا محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں بار بار جتایا جائے، تو تب آپ خاموش رہیں. اور صدقات تو سب چیزیں ہوتی ہیں، جو میں بھی کسی کو دوں تو وہ صدقہ ہے، مسکرانا بھی صدقہ ہے. ہم نے صدقات کو اس طرح سے سوچ لیا ہوا ہے کہ صدقہ دینے کا مطلب ہے میں اپنی بلائیں ٹال کے آپ کو کچھ دے رہی ہوں. صدقات یہ تھوڑی ہوتے ہیں. صدقات تو یہ ہے کہ دس از اے منی وچ از ادر دین زکوٰۃ، جو کہ آپ دے رہے ہیں. آپ کیا بتائیں گی کہ افضل کیا ہوگا کہ ہم گھر پہ رہ کر تراویح یا نفل نماز جو ہے وہ عشاء کے بعد جو ہوتا ہے ہم خود ہی قرآن پاک پڑھ لیں دیکھ کے، اور گھر میں رہ کے پڑھیں، یا تراویح کے لیے مسجد جائیں؟ اچھا دیکھیں، ابھی ہم نے یہ دیکھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کس وجہ سے تیز ہوتی تھی، کہ جب جبرائیل علیہ السلام ساتھ آتے تھے. اس میں بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اپرچونٹی ملتا ہے نا، جو آسانی سے آپ کی فیملی کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہے، اور آپ جا سکتے ہیں کہیں پہ پڑھنے کے لیے، تو اچھا تو یہ ہے کہ آپ جا کر جو ہیں جہاں پہ تراویح پڑھی جا رہی ہے اس میں شامل ہوں، اس مجلس میں، کیونکہ اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے، اس میں فوکس کچھ اور ہوتا ہے. اور وہ جو ایک ہوتا ہے نا، پوری کمیونٹی آپ کو نظر آتی ہے، ایک ڈفرینٹ ایکٹیویٹی آپ کر رہے ہوتے ہیں رمضان میں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ پاسبل نہیں ہے، یا یہ کہ وہ جگہ بہت دور ہے، یا آپ کے بچے چھوٹے ہیں، تو پھر آپ گھر میں کر لیں. اور گھر میں بھی پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے کچھ لوگ مل کے پڑھ لیں، یا ارد گرد کے لوگوں کو جمع کر لیں. اپنے گھر کے مطابق دیکھیں کہ وٹ سوٹس یو اینڈ وٹ سوٹس یور ہول فیملی، کیونکہ یہ نفلی عبادت ہوتی ہے نا، تو نفلی عبادت میں پھر آپ کے پاس بہت ورائٹی آ جاتی ہے، اور بہت فلیکسیبلٹی آ جاتی ہے کہ اس کو آپ کیسے لے کے چل سکتے ہیں. قرآن میں تفسیر کے ساتھ جو تلاوت کریں، تفسیر خود پڑھیں یا سنیں، تو افضل کیا ہوگا ان میں سے؟ تلاوت تو خود کریں، ٹھیک ہے. اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا مطلب تلاوت، اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے تو بیچ میں آپ کسی سلیکٹڈ پورشن کی سن بھی لیں، لیکن خود ناظرہ پڑھنا ضروری ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ خود پڑھ لیں ورڈ ٹو ورڈ، جیسے رننگ ٹرانسلیشن، یا کسی کو سنیں. قرآن میں دیکھیں سننے کی بات ہے. پھر اسی میں بھی دیکھیں کہ جبرائیل علیہ السلام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو وہ دور کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے. سننے کا ایک اپنا امپیکٹ ہے، تو وہ سنیں. اور اس ٹائم پہ کئی لوگوں کے ساتھ میں نے یہ دیکھا ان کو نیند آنی شروع ہو جاتی ہے، تو اس میں میں یہ ایڈوائز کرتی ہوتی ہوں کہ آپ نا جیسے ہائی لائٹر رکھیں، کوئی نوٹ بک رکھیں، اور اپنے نوٹس بنائیں، ساتھ ساتھ اپنے لیے کوئی ٹارگٹ سیٹ کریں. اس سے بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو زیادہ اچھا لگے گا. خود پڑھنے سے زیادہ سننا جو ہوتا ہے نا، وہ آپ کو ایک اینگل دیتا ہے جو آپ نے شاید کبھی سوچا نہیں ہوتا. میں سلو تلاوت کرتی ہوں اور بچوں کے ساتھ بزی بھی ہوں، تو از اٹ پاسبل کہ میرے قرآن جو ہے وہ کمپلیٹ نہ ہو سکے اور میں رمضان کے بعد کمپلیٹ کر لوں؟ بالکل آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں اس طرح ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کچھ لوگوں نے بڑی کیلکولیشنز کی ہوئی ہیں. ایک پارہ جو ہے نا وہ ختم کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہوتا رمضان میں. اس میں ایک چیز ضرور آپ دیکھیں کہ آپ مطلب آپ نے کچھ کام جو ریگولر روٹین کے ہیں جو آپ رمضان کے علاوہ کرتے ہیں ان کو کٹ آؤٹ کیا کہ نہیں کیا. یعنی تھوڑی سی صفائی کم کر دیں،
تھوڑا سا باہر کا کوئی ایکٹیویٹی ہے اس کو تھوڑا کم کر دیں. اس طرح اور جو چیزیں ہیں ان کو دیکھیں کہ کیا کیا آپ کٹ آؤٹ کر سکتی ہیں. وہ چیزیں کٹ آؤٹ کر کے فوکس کریں کہ آپ کی یہ کام پرائرٹی پہ ہو جائیں. تو اگر آپ کچھ چیزوں کو سکویز کر کے ادھر ادھر کر سکتے ہیں، اور جیسے 5 نمازوں کے ساتھ آپ جیسے کچھ لوگ کرتے ہوتے ہیں کہ جی 2 پیجز آپ پڑھیں ایک پارے کے، تو رات تک آپ کا وہ پارا مکمل ہو جاتا ہے. آپ کو اپرچونیٹیز مل جاتے ہیں. وٹ یو ہیو ٹو ڈو از رادر دین ٹرائنگ ٹو سی کہ جی یہ میرے لیے مشکل ہو رہا ہے، آپ تھوڑا سا اس کو بڑھا دیں گے نا، اس سے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کرنے سے آپ کے لیے مشکلات زیادہ آ رہی ہیں، تو وہی بات ہے کہ ہم نے کوئی ٹھپا تو نہیں لگوانا نا کہ ہم نے ایک قرآن پڑھ لیا، 2 پڑھ لیے، 3 پڑھ لیے. ہم نے وہ کرنا ہے جو ایز سے تو تھوڑا زیادہ ہو، تھوڑا سا ہم اس میں ایفرٹ زیادہ لگائیں، لیکن یہ کہ اصل بات یہ کہ کام کو صحیح طرح سے لے کر چلیں. ایک اور سسٹر نے کویشچن کیا ہے کہ زکوٰۃ اینی ٹائم آف دا ایئر پے کر دیں یا بہتر ہے کہ رمضان میں ہی پے کریں؟ اگر آپ کے رمضان کے قریب بنتی ہے تو رمضان میں، کیونکہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے نا، ہر جو بھی نیکی ہے وہ بڑھ جاتی ہے تب کریں. لیکن اگر 1 سال آپ کا پورا ہو رہا ہے کسی اور مہینے میں، تو وہ آپ اس میں کمپلیٹ کر لیں. یہاں پہ ایک اور بھی ڈائریکٹ کوشچن آیا، ہاؤ کین وی گیٹ ٹین ایجرز ہو آر ایڈکٹیڈ ٹو اسکرین ٹو اسٹارٹ ریڈنگ دا قرآن. ان کی اسکرینس پہ فوکس کرنے کے بجائے ان کو اپنے ساتھ قرآن کی ایکٹیویٹیز میں شامل کریں. اور اس میں یہ کہ آپ لوگ مل کے بیٹھ کے ایک گھر میں حلقہ کر سکتے ہیں. رمضان میں تو ہر دن آپ کر سکتے ہیں، جیسے 15 منٹس بیفور افطار کر لیں، یا امیڈیٹلی آفٹر افطار کر لیں کہ آپ کہیں کہ ہم 15 منٹس بیٹھیں گے. تراویح میں کر لیں، اور اس میں چھوٹا چھوٹا ان کو فلیور دیں. یعنی ایک ٹین ایجر وہ ہوتا ہے جو کہ ریڈی ہوتا ہے، ریسیپٹیو ہوتا ہے کہ اس نے قرآن پڑھنا ہے. ایک ٹین ایجر وہ ہوتا ہے جو کہ ریڈی نہیں ہوتا اور وہ تھوڑا سا پٹ آف سا ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ جس کا ایکسپوجر ہی نہیں، جس سے اچھی طرح سنا ہی نہیں. تو ان کو جب آپ رائٹ ایکسپوجر دیتے ہیں نا، تو پھر وہ بچے بھی سننا چاہتے ہیں. تو ان کی اسکرین کو فوکس میں لانے کے بجائے قرآن کو فوکس میں لائیں، اس سے آپ کو زیادہ آسانی ہو جائے گی. اچھا جی، 2 سوال ہیں. ہوں ایک تو آپ نے ایمفسائز کیا اس چیز پہ کہ قرآن پاک کو سنا جائے، یعنی کہ پڑھنے کی بجائے صرف سنا جائے. نہیں، یہ میں نے نہیں کہا. انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ مطلب پڑھ لیں یا سن لیں. یعنی ہم اگر سولو خود بیٹھے ہوئے ہیں نا، جیسے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم رننگ ٹرانسلیشن پڑھ لیں یا ٹرانسلیشن اس کی پڑھ لیں یا کسی کو سنیں. تو جب 2 کے درمیان ایسی چیز تھی تو تب میں نے کہا تھا کہ آپ کسی کو سنیں، تاکہ اس میں وہ جو ایڈڈ پوائنٹس بتا رہے ہیں وہ بھی آپ ایبزارب کریں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے نا، اور قرآن پاک میں بھی بار بار مختلف مقامات پہ سننے کے لیے کہا گیا ہے. لیکن اگر آپ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ جیسے ناظرہ پڑھ رہے ہیں، اور آپ بیچ میں کسی آیت پہ تھوڑا سا دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اچھا اس کا کیا ٹرانسلیشن ہے، تو آپ کر سکتے ہیں. منع تو نہیں کیا گیا کہیں پہ. تو جتنا کچھ، اچھا یعنی مطلب جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کریں. نہیں، قرآن تو الحمدللہ کہ جس ٹائم پہ ایون سحری افطاری ہوں خاص طور پر بنائی جاتی ہے تو سنا جاتا ہے. لیکن مجھے یہ سمجھ آیا کہ شاید صرف قرآن کو ویسے ہی سنا جائے، ہوں اگر پڑھنے کا نہیں بھی ٹائم ہے تو صرف سننا بھی سمجھ آ گئی. اچھا، ابھی آج ایک بہن نے مجھ سے سوال کیا کہ وہ کہتی ہیں میں جن ٹیچر سے تجوید پڑھتی ہوں، ہوں تو انہوں نے مجھے کہا کہ قرآن کی جو آڈیو لگا کے تو آپ اس کے ساتھ تراویح پڑھ لیا کریں گھر پر، کیونکہ وہ مسجد میں نہیں جا سکتی. تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ میرے نالج میں تو یہی ہے کہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے. خود قرآن پاک کو پکڑ کے پڑھنا چاہیے اور خود کرنا چاہیے. جیسے کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ جو حرم کے دکھاتے ہیں نا تراویح، تو وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اس کے پیچھے پڑھتے ہیں، تو اس سے بھی اس میں آپ نہیں شامل ہوتے. جی بالکل یہی انہوں نے ہوں کہا کہ اس طرح سے. تو میں نے کہا حرم میں بھی یہ تو ہماری غلطی ہوتی ہے کہ ہم اپنی صف بنا کے 4 ہوں میل دور کھڑے ہو کے ایک امام کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں، ہوں لیکن اس سے جماعت کا وہ نہیں، نماز جو ہے وہ نہیں ہوتی. جی تو انہوں نے کہا کہ میرے ٹیچر نے کہا، تو میں نے کہا جی. کئی دفعہ ٹیچرز نے نہیں کہا ہوتا، ہماری اپنی مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے جس پہ ہم اس طرح سے سوچ رہے ہوتے ہیں. یہ دوسرا بھی انہی کا ہوں سوال ہے. اگر ہم قرآن پڑھیں بے مسجد اچھی نہیں ہے تو اس کے بجائے اگر میں آڈیو لگا کے تو اس کے ساتھ ساتھ پڑھتی جاؤں تو پھر میں صحیح پڑھ لوں گی. دیکھیں، ناظرہ خود پڑھنا چاہیے. ہم ساتھ ساتھ نہیں پڑھ سکتے نا. جب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو ہم ساتھ ساتھ نہیں پڑھ سکتے. ہم نے وہ سننا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے پڑھنا ہوتا ہے. ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ جو ناظرہ ہم نے پڑھنا ہے، بیسیکلی ہم نے اپنا وہ دل دماغ کھولنا ہے نا. یعنی قرآن پاک ہم ناظرہ سن بھی سکتے ہیں، کسی کی اچھی جی تلاوت کو بالکل سن سکتے ہیں،
لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے نا کہ اس کے ساتھ ساتھ پڑھیں. سسٹر کا کوشچن ہے کہ نفس کے شوق سے بچنے کا کوئی اہم نقطہ بتائیں. شح نفس سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ جو بھی چیزیں شح کی طرف لے کر جاتی ہیں ہم آہستہ آہستہ ان کے اپوزٹ جو کام ہے نا وہ کریں. یہ دیکھیں کہ ان کے بینیفٹس کتنے ہیں، یعنی اس کے بارے میں قرآن بھی پڑھیں، حدیث بھی پڑھیں، اور دیکھیں کہ اس سے اپنے آپ کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. اور تھوڑا تھوڑا کر کے نا اپنی ان نیکیوں کو جس سے ہم دل کی تنگی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں ان کو بڑھاتے چلے جائیں. اور اگر آپ سنت کے طریقے پہ چلیں گے تو شوہ نفس سے آپ ویسے ہی بچنا شروع ہو جائیں گے. اگر آپ آخرت کے انعامات کی طرف توجہ دیں گے تو وہ بھی آپ کو شوہ نفس سے بچانا شروع کر دے گا. یہ جتنی انسیکیورٹیز ہماری ہوتی ہیں نا یہ اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہمارا جب فوکس صرف یہی دنیا اور یہیں کے بینیفٹس ہو جاتے ہیں تو وہ پھر شوہ نفس جو ہے نا وہ ہمارا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. چلیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.